السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو ایک نئی آفر کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے مذاکراتی عمل جاری رکھنے کی درخواست بھی کی اور کہا کہ حکومت پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے جو کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں، جنرل الیکشنز، نہ صرف اس کو دیکھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمانی کمیٹی 2018 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کو دیکھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کیونکہ پہلے بھی اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی 2018 کے جو ماضی کے انتخابات تھے اس میں بن چکی، تو پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کا کام بھی مکمل کرے۔ پھر انہوں نے ایک اور جو مطالبہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تھا اس پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ 26 نومبر کے دھرنے کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو پھر 2014 کا جو دھرنا تھا اس پہ بھی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو تمام باتوں کا احاطہ کرے۔ تو یہ پورا ایک ماضی کا پینڈوراز باکس پرائم منسٹر کی طرف سے کھول دیا گیا۔ پرائم منسٹر نے آج الیکشنز اور 26 نومبر کے دھرنے کا لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سنیے وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے ان کی آفر کو قبول کیا، ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ یہ آئیں بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے۔ مگر دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کی اس آفر کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے اس پہ بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آفر پرائم منسٹر کر رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات پر اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی اب باضابطہ طور پہ تحلیل ہو گئی ہے اور اب یہ کمیٹی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے کام کرے گی۔ اس اعلان کے بعد اب پی ٹی آئی سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کا اشارہ بھی خیبر پختونخوا میں پارٹی کے صدر جنید اکبر جو کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں انہوں نے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو ضلعی سطح کے اوپر احتجاج کیا جائے، پھر خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام شاہراہوں کو بلاک کر کے اس کا راستہ بند کر دیا جائے دیگر صوبوں کے ساتھ ملانے والا، یا پھر ڈی چوک پر آنے کے آپشن کے اوپر بھی پی ٹی آئی غور کر سکتی ہے لیکن اس بار تیاری کے ساتھ۔ تو یہ 3 آپشنز انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم بات کریں گے پروگرام میں کہ کیا مذاکرات کی بحالی کا اب بھی کوئی امکان موجود ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات، یا پھر پی ٹی آئی کا انحصار اب ہوگا کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے پہ، یا پھر سڑکوں پہ آنے پر ہی اب غور کریں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب جو آج کی یہ تازہ ترین آفرز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو 2014 کے دھرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، 2018 کے انتخاب کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جو موجودہ معاملات ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمام معاملات پارلیمانی کمیٹی دیکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات نامینیٹڈ چیئرمین گوہر صاحب نے کی ہے بالکل مناسب ہے۔ جو چیز ہمارے مطالبے میں ہی نہیں ہے اس حوالے سے ہمیں آفر دینا، اس بات کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی پرائم منسٹر کی۔ جہاں تک پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم شاید بھاگ گئے ہیں، میرے خیال میں پرائم منسٹر کو اس عہدے پہ بے شک وہ انسٹالڈ ہی ہے، بٹھائے گئے ہیں، بات کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم آپ کے منافقانہ اور آپ کے نان سیریس رویے کی وجہ سے ہم نے خصوصاً جب آپ نے ترجمان کے مدرسے اور گھر پہ حملہ کیا پولیس کے تھرو، ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ فری فلیٹنگ سچویشن کچھ نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن آپ بنا نہیں رہے ہیں، کمیٹی والوں پہ آپ حملے کر رہے ہیں، سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اینی مور ٹائم۔ ہماری سیریسنس یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو 14 سال ناحق قید ہو گئی، ہم نے کہا کہ ہم پھر بھی مذاکرات نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا لکھ کے دیں ورنہ ملاقات نہیں ہوگی، خان نے کہا ملاقات ہو یا نہ ہو آپ لکھ کے دے دیں۔ ہم تو یہی کر سکتے تھے، ایک نشست، دوسری نشست، تیسری نشست۔ اب جب آپ یہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، تو پھر ایسے ہی وہاں پہ بندے رہنا اور پوری قوم کو ٹی وی کے ساتھ باندھ لینا کہ جی اب کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہو رہا ہے، یہ تماشے سے ہم باہر نکل آئے۔ رہے گی پارلیمانی کمیٹی جو وزیر اعظم صاحب نے کہا، اب سر آپ کو تاریخ یاد ہوگی، ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کی نہ کوئی اہمیت ہے، جو نہ اپنے آپ کو اسیٹ کرا سک رہی ہے، جو اپنے پارلیمنٹیرینز کی بے توقیری کے حوالے سے بھی بے بس ہے۔ کسٹونین آف دا ہاؤس اسپیکر، اسی ہاؤس میں سے، اسی پارلیمان میں سے آپ کے 12 ایم این ایز نقاب پوش اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ان سے آپ کو وصول کرتی ہے
اور وصول کرنے کے بعد آپ کو 10 دن کے ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس پہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے جس کو بہت سینئر پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ ہیڈ کرتے ہیں۔ آج تک نہ اس کا کوئی اجلاس، نہ اس کی کوئی رپورٹ، نہ اغوا ہونے والے ایم این ایز کو بلایا گیا، نہ بٹھایا گیا۔ یہ حیثیت ہے، اوقات ہے ہاؤس کی کمیٹی کی۔ اب میری بات سمجھ رہی، پوری دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ پہ یہ کالا ٹپا نہیں لیکن لگایا آپ لوگ گیا کہ پارلیمان میں لگایا۔ موجود تو ہیں نا، آپ پارلیمان میں موجود تو ہیں۔ اب یہ بے شک آپ کا مطالبہ نہیں تھا الیکشن کی جانچ، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس بہانے جو آپ کا الزام ہے، حکومت کے اوپر آپ کا اعتراض ہے کہ یہ بے اختیار ہے، یہ تمام معاملات کی جانچ ہو سکتی ہے اگر الیکشن کا معاملہ کم از کم پارلیمانی کمیٹی ایک چیز آلریڈی پروون ہے، نہیں ہم نہیں سمجھتے، ایک چیز آلریڈی پروون ہے، ہمیں اس کو بار بار پروو کر کے لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمان اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ایک میٹنگ نہیں بلا سکتی ہے کمیٹی بنا کے، اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ 9 مئی اور 26 کا انصاف کر سکے، اس کو دیکھ سکے، اور پھر بیچ میں یہ اپنی بھی کہانیاں ڈال کے آ گئے کہ اس کو بھی دیکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں۔ بھائی نہیں، ہمیں آپ کی کمیٹی کی اور آپ کی پارلیمان کی، آپ سب کی حیثیت کا اندازہ ہے، اس لیے ہم بار بار جوڈیشری اور جوڈیشری میں 3 سینئر ججز کی بات کرتے ہیں۔ یہ قوم کو نیا لولی پاپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ اب کیونکہ پہلے 31 کی تاریخ دی گئی تھی کہ آپ کی ڈیڈ لائن ہوگی مذاکراتی سلسلے کے حوالے سے، لیکن وہ پہلے ہی ختم ہو گیا۔ حکومت اپنی تجاویز لے کر بیٹھی رہی، لیکن آپ لوگ اس ملاقات کے لیے نہیں گئے اور یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی لیول کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے جو مبینہ طور پہ خبروں کی حد تک ہی ہے، تو اس کے بعد آپ نے بالکل ان سے قطع نظر کر لیا، ایک طرف ہٹ گیا، اب آپ کا فوکس اس طرف ہے، اگر وہاں بات نہیں بنتی پھر آپ انتہائی قدم اٹھائیں گے؟ نہیں، میں اپنا پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہی اس کا جواب ہے، میں پورا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آن لائن یہ دے دیتا ہوں کہ ان کی غیر سنجیدگی اور ان کے منافقانہ رویے کی وجہ سے ہم اس مذاکراتی کمیٹی کے اس سے باہر آئے ہیں۔ ہم نے ان کو واضح کہہ دیا تھا، میں نے پریس کانفرنس کر دی، چیئرمین سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا، مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان نے کہہ دیا کہ مذاکرات اور اوور۔ عمران خان صاحب کے کہنے پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، خان کے کہنے پہ پورے 7 دن جو ہم نے دیے، جس دن 7 دن ختم ہوئے ہم نے مذاکرات ختم کر دیے۔ اب اگر یہ میڈیا کے سامنے ایک بیانیہ بنانے کے لیے، ایک تماشا کرنے کے لیے دفتر کھول کے بیٹھ گئے کہ ہم بیٹھے ہم انتظار کر رہے ہیں، یار آپ پاگل ہیں؟ ہم نے آپ کو 2 دن پہلے کہہ دیا مذاکرات اوور ہیں، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ویلے جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو آپ ایسی تماشا بنا کے وہاں بیٹھے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے آج اپنی مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل کر دی ہے، جو ہمارے والی مذاکراتی کمیٹی تھی نا وہ بھی تحلیل کر دی ہے، وہ کہانی ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے انہی لوگوں پہ مشتمل ایک رابطہ کمیٹی بنا دی ہے، وہ عمران خان صاحب کو ملے گی، ان کو چاہیے کہ ان کو ایکسس دیں، چیزیں خان صاحب کے سامنے رکھ دیں گے، مگر as far as today is concerned, nothing doing۔ ٹھیک ہے، اب شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی کیا امید کی کرن جاگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے، جس کے لیے رؤوف حسن صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے روابط بحال ہوئے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ قیادت سے؟ دیکھیں، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے سینئر ہیں، اور میرے سے پہلے یہ ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ آئی ڈونٹ نو کس چیز کو خوش قسمتی کہہ رہے ہیں، مجھے تو عمران خان کے یہی الفاظ یاد ہیں آج 3 دن پہلے کے، اور جو لوگ اس عمل میں پہلے شامل تھے، کیونکہ میرا ان سے بڑا قریبی رابطہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی بات چلی تھی اور نہ اب چل رہی ہے، مذاکرات وہی تھے جو سامنے ہو رہے تھے، اور یہی پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن۔ اور آپ اصولی طور پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی بات ہونی چاہیے یا کسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی؟ 26 کے شہداء، 26 کے اسیر، 9 مئی کا انصاف اور اس کے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، مگر ایک چیز بڑی واضح کہ ہم نہ کسی سے ڈیل کے لیے بات کریں گے، نہ کسی سے ڈیل کے لیے بات کریں گے، بات صرف پاکستان کے لیے 26 اور 9 مئی کے شہداء اور اسیروں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جس ملاقات کا بہت چرچا ہوا تھا پشاور میں، جو سیکیورٹی حوالوں سے بریفنگ کے دوران ہوئی تھی، تو کیا اس کو کیونکہ بیرسٹر صاحب نے خوش آئند قرار دیا تھا، تو اس میں کیا 26 نومبر کی، 9 مئی کی یا رہائی، ان معاملات کے اوپر بات ہوئی تھی؟ دیکھیں، وہ کیونکہ ایک سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے، خاص طور پہ کرم کے بعد اور باقی جو پریویلنگ سچویشن ہے کے پی میں،
سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ملاقات ہوئی. اس میں صرف ہمارے چیئرمین نہیں, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ بھی تھے, اپنی پارٹی کے چیف ہے, ادھر بہت سے وزرائے اعلیٰ بھی تھے جو اب ایم پی اے بھی نہیں ہے, اور تمام پارٹیاں موجود تھیں, ان کے لوگ تھے. ہر سیکورٹی سچویشن کی ایک پولیٹیکل ڈائنامک ہوتی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر اس ساری ڈسکشن میں کہیں کوئی علیحدہ ملاقات ہوئی اور اس میں کوئی ایسا ذکر ہو گیا تو اس کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا, اس کو نیگوشیشنز نہیں کہا جا سکتا. چیزیں جب لوگ بیٹھتے ہیں ڈسکس ہو جاتی ہیں, دیٹس ناٹ مذاکرات. اب شیخ صاحب, جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے جو بات کی اس میں 3 آپشنز کا انہوں نے حوالہ دیا, تو یہ کس چیز پہ منحصر ہوگا کہ آپ کن حالات میں پھر آپ لوگ سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جنید اکبر صاحب ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان کو خان صاحب نے بہت بڑی ذمہ داریاں دی ہیں, تو کے پی کی حد تک تو ہی کین ڈیسائیڈ, بے شک وہ ڈیلی احتجاج کریں, ڈیلی سڑکوں پہ ہیں, کیونکہ وہ بااختیار صدر ہیں, ان کی ریجنز ان کے ساتھ ہیں. مگر جہاں تک آپ نے اسلام آباد یا بڈی چوک یا اس علاوہ سے آپ کو بات کریں تو وہ جو چیز ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب یا مرکزی قیادت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو ہم اس وقت وہ ایک گریٹ نیشنل کنسنسس کر رہے ہیں اپوزیشن کی پارٹیوں کے حوالے سے. پرو جمہوریت جو لوگ ہیں, ان کے جو جمہوریت کے دوست ہیں, ان کو وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو دیم, وی آر ٹرائنگ خان صاحب کی ڈائریکشنز کے تحت کہ ہم ایک ایسا الائنس مرتب دیں جو اس نظام, اس وسطائیت, رول آف لا کے لیے کھڑا ہو سکے ہمارے ساتھ, اور ایک مؤثر آواز جو ہے وہ بن کے سامنے نکلے. اس وقت تک تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس ایکٹیویٹی بڑھائی گئی ہے, خان صاحب کے کہنے پہ جو ہے ایم این ایز نے بڑا وائبرنٹ قسم کا احتجاج کیا ہے. تو جو طریقہ انصاف ہے افسا, وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. کسی وقت بھی آپ عمران خان صاحب کہیں گے آپ صبح سڑکوں پہ آ جائیں گے تو ہم رات تیار ہو جائیں گے اور صبح نکل پڑیں گے. اس کے لیے ہمیں کو بہت بڑی میگا موبلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. خان صاحب پھر کیا انفرادی طور پہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ انفرادی ہے, وہ کیا صرف خیبر پختونخوا کی حد تک وہ بات نہیں کرے, وہ ملک بھر میں ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر احتجاج کا بھی ایک آپشن کی انہوں نے بات کی, پھر ڈی چوک کا بھی تذکرہ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اپنی ڈومین سے آگے انہوں نے بات کر دی ہے؟ دیکھیں, نہیں, میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات اپنے کے پی کے صدر کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا, شاید ان کا مقصد یہ نہ ہو. وہ کے پی کے ہی صدر ہے اور وہ صرف کے پی کے احتجاج کے بارے سے ہی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. رہ گیا باقی صوبوں میں تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ یوم سیاہ کے حوالے سے سبابی میں ایک جلسہ ہوگا. باقی 3 جو صوبے ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں میں احتجاج کریں گے. وہاں پہ اب یہ ہے کہ جو ہماری چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسے کے لیے بھی ایک درخواست دی ہے. ہوپ فلی کہ ان کو وہاں اجازت مل جائے گی. اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنے ضلعوں میں بھی رہیں اور لاہور بھی آئیں, تو پھر شاید یہ سب کے سبھی لاہور پہنچیں گے. اگر نہیں تو ہر ضلع میں احتجاج کی باقاعدہ طور پہ خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. ہر صدر, ہر صوبے کا صدر اپنے اپنے صدر کا ذمہ دار ہے. نہ پنجاب والے کے پی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ سندھ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. دوسرا سو اپنی ڈومین میں سب نے فیصلے کرنے ہیں. مرکزی احتجاج کی کال جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب یا مرکزی ذمہ دار دے سکتے ہیں. جی, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے شیخ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب, وہ انہوں نے جنید اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پارٹی کے اندر سخت گیر خیال رکھنے والے ہیں, ہارڈ لائنرز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اب وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے قیادت کے طور پہ, خواہ وہ مرکز میں ہو یا صوبائی سطح کے اوپر ہو. تو پارٹی اور قیادت کے اندر کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بطور مرکزی سیکرٹری اطلاعات, آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ ہمارے قائد ہیں, پھر وہ کپتان بھی ہیں اور وہ کھلاڑی ہیں. وہ اپنی مرضی کے مطابق بیٹنگ آرڈر تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو پہلے کھلا دیا, کبھی کسی کو بعد میں کھلا دیا. بالنگ آرڈر میں کبھی کسی کو اوور دے دیا, کبھی نہ دیا. ہی کین ڈو دس. وہ یہ ان کی پارٹی ہے. تو جب ان کا دل کرے گا, وہ جس سے سمجھتے ہوں گے کہ ابھی اس کو اس پچ پہ نہیں کھلانا, ہم کہیں اور کھلا دیں گے, تو یہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے, عمران خان صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ دیا, اور میں خان صاحب کے الفاظ دہراؤں گا کہ میں نے کے پی کے صدر کو کے پی چیف منسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر تبدیل کیا ہے, ان کے کہنے پہ تبدیل کیا ہے. اس سے پہلے کتنی کنٹروورسی تھی, کوئی کہانی سنا رہا تھا, کوئی عمران خان صاحب نے بات کی تو سب کو شٹ اپ کال مل گئی, بات ہو گئی. اسی طریقے سے پنجاب میں وہ چیزوں کو تھوڑا سا اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چیف آرگنائزر لگا دیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو. ماشاءاللہ دیٹس ویری گڈ, ایک ایڈیشن ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں, اور باقی جو اگر کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو یہ پارٹی کی بہتری کے لیے ہوگی. اور خان صاحب, یہ بالکل اس میں خان صاحب کے علاوہ یہ اختیار کسی پہ ہے ہی نہیں.
اس کو آپ ڈویژنز یا اختلافات نہ دیکھیں جیسے کچھ لوگ رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے. بات وہی ہے کہ کپتان جب بہتر سمجھتا ہے وہ اپنا آرڈر تبدیل کرتا ہے. آرڈر تبدیل بغیر کسی وجہ کے تو ہوتا نہیں شیخ صاحب. آپ کی جماعت کے کارکنوں میں بھی یہ بات زیر بحث رہتی ہے, تو اب جب جماعت کے اندر سے بھی اہم عہدیدار ایسی بات کریں تو آپ ہمیں بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ کون سی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور پھر سخت گیر خیال رکھنے والی, اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس فسطائی حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے سانو اتنا کٹیا جائے پچھلے 2 سال ہیں کہ میرے خیال میں ہم سبھی سخت گیر ہو چکے ہیں. میں نے لفظ سخت گیر اردو والا استعمال کیا, میں نے آپ کا انگریزی کا لفظ نہیں چوز کیا. سخت ہو چکے ہیں, اور سخت اس لیے ہو چکے ہیں کہ اتنے مظالم برداشت کیے ہیں, اتنی سختیاں برداشت کی ہیں, اور خان کو نہیں چھوڑا, اس پارٹی کو نہیں چھوڑا. تو یہ سبھی سخت گیر ہیں. یہ ہمارے بارے میں کہتے نہیں تھے یہ ممی ڈیڈی نے یہ تو 2 دن لتر پہن گے باہر نہیں آن گے, لتر پہن گے پولنگ تے نہیں کھڑے ہون گے. تو وہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی, جھوٹ ثابت ہوئی. یہ خان مہینہ اندر نہیں گزار سکے گا, یوں ہو جائے گا, ٹیم ہو جائے گا, اور ساری بلڈنگ اسی پہ کھڑی. گنڈا پور صاحب کو ہومیوپیتھک کی کیٹیگری میں رکھا ہے جنید صاحب نے, اس کا مطلب ہے جن کو صدارت کا عہدے سے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے غالباً پھر ان کا یہ لفظ ہوگا, کیونکہ انہوں نے قیادت کے اعتبار سے ہی کہا کہ اب پارٹی میں وہی لوگ قیادت سنبھالیں گے پارٹی عہدوں کی. نہیں میں دیکھیں وہ تو میں کوئی کے پی گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں, اور نہ میں جنید اکبر صاحب کا ترجمان ہوں, میں پوری پارٹی کا ترجمان ہوں. بٹ میں آپ کو اگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ہومیوپیتھک والی بات. دیکھیں اب سب بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے جنید اکبر صاحب, میرے خیال میں آپ لوگ اینکرز تو چلیں پڑھ کے تیاری کر کے آتے, اسی سیاسی کئی باری جو ہے نا تسی سانو گلاں پھسا لیندے ہو کہ اسی لفظ کوئی اور استعمال کرنا ہوندا ہے, اسی کر کوئی اور بننے. ٹھیک ہے, وہ بات یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے مظالم, 9 مئی کے بعد 8 فروری کا الیکشن, اور پنجاب اور 3 صوبوں میں آج تک تو مظالم, فسائیت, بدماشی, گنڈا گردی سب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ عمران خان کی ہر کال پہ 9 سے 8 فروری 8 سے 26 تک ڈی چوک پہ, اسلام آباد, لاہور, جگہ جگہ نکلے, وہ ہومیوپیتھک نہیں ہو سکتے. وہ بڑے جانسار, مجاہد اور سخت گیر قسم کے لوگ ہیں. تو وہ میرے خیال میں کہنا, میرے بھائی کچھ اور چاہتے تھے. دیکھیں نا اب تو ہم یہ جن بیچاروں نے 26 پہ کو ایم این ایز ایم پی ایز وہاں گئے, جو صدور وہاں گئے, جو پارٹی ذمہ دار وہاں گئے, ان کو کوئی کیسے ہومیوپیتھک کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ان کی قربانیوں کو ہیومیلیٹ کرنے کے برابر. صاحب میرے پاس وقت کم ہے, اس کو ہم ضرور کسی اور دن اس کو ضرور آپ کے ساتھ بحث کریں گے کہ آپ کے کارکنوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کمپرومائز ہیں وہ کون لوگ ہیں, لیکن آپ جاتے جاتے یہ ضرور ہمیں کوئکلی بتا دیجیے گا. اپوزیشن اتحاد میں بس وقت ختم ہے, لیکن اپوزیشن اتحاد کی سربراہی آپ لوگوں کی نظر میں کون کرے گا؟ اچکزئی صاحب پہلے کر رہے تھے, اب وہی قائم رہیں گے یا مولانا صاحب اس میں ہوں گے؟ میرے خیال میں اچکزئی صاحب مناسب چوائس ہیں, وہ رہ لیں گے. اور باقی سارا رولا اس سے ہے ہی نہیں, اتحاد کے ممبران آپس میں بیٹھ جائیں گے, وہ آپس میں طے کر لیں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ مقصد امپورٹنٹ ہے. کرسیاں یا ذمہ داریاں کہ تم بڑا چودھری تو میں, اس سے فرق نہیں پڑتا. مقصد اکٹھے ہو جائیں, we'll reach out to them, we'll call out, سب اکٹھے ہو جائیں گے, اس کے بعد آپس میں طے کر لیں گے. کی فرق پیدا؟ ٹھیک ہے, ہم پیکا پہ بھی بات کرنا چاہتے تھے, پیکا کے قانون کے حوالے سے, لیکن اب ہم نے حکومتی موقف بھی جانا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے نئے صدر ہیں جنید اکبر صاحب, جو انہوں نے باتیں کی ان میں سے جو ان کا ہومیوپیتھک لیڈرشپ کے حوالے سے بیان تھا اس سے شیخ صاحب فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم حکومتی موقف جانیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. پی ٹی آئی اس وقت دیگر آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ اب آگے ان کا کیا لاہ عمل ہو. ہمارے ساتھ اس وقت خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما مسلم لیگ نون, ان سے ان کا موقف جانتے ہیں. خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مذاکرات کی ناکامی کی ایک وجہ پی ٹی آئی حکومت کے رویے کو قرار دیتی ہے. اب ان کی طرف سے نا امید ہو کر اپنی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت بضد رہی یا آپ نے بالکل انٹرٹین نہیں کیا ان کے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو؟ جی, پی ٹی آئی ایک روتے ہوئے بچے کی طرح ہیں جو اب رو رہا ہے کہ انہیں ٹافی نہیں ملی. یہ سیاسی مذاکرات ہیں, یہ جمہوری مذاکرات ہیں, یہ ملک کو ایک سیاسی استحکام دینے کے مذاکرات ہیں. تو لہذا اس میں اجلت یا اس میں کہنا کہ جی ہم کان پر کنپٹی رکھ, پستول جو ہے وہ کنپٹی پر رکھ کر جو ہے مذاکرات کریں گے, ایسے نہیں ہوتا.
اور پی ٹی آئی غالباً اب 10 سال پہلے جو انہوں نے مذاکرات کی تو اس سے بھی زیادہ عجلت میں ہے. 10 سال پہلے تو جب ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے تھے، انہی دنوں میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو 3 مہینے لگے تھے ہمیں ان ٹرمز آف ریفرنس تک پہنچنے کے لیے جن کے تحت ایک کمیشن بنا تھا. تو لہٰذا یہاں بھی ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا تھا، ابھی بہت سارے معاملات تھے. اور 10 سال پہلے کے برعکس اس دفعہ صرف اکیلی مسلم لیگ نون نہیں ہے، ایک مکمل جمہوری اتحاد جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی سے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کی میز پر رہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح کا ایک انتہائی بچگانہ اور غیر سیاسی رویہ اپنائیں گے تو پھر وہ کسی اور کو اس کا الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمان کی اور جو جمہوریت کی جماعت نہیں ہے، وہ ایک سڑک کی جماعت ہے، وہ انتشار کی جماعت ہے، وہ فساد کی جماعت ہے. تو لہذا وہ اس میں وہی ان کا ایک کمفرٹ زون ہے جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. اور جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میز پر آئیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں میز پر آنا پڑ گیا. لیکن اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ جن 31% عوام نے ان کو ووٹ دیے تھے 8 فروری 2024 کو، تو اگر 31% کا احترام چاہتے ہیں تو پھر انہیں 69% کا احترام بھی کرنا ہوگا. خرم صاحب، خواہ وہ اپوزیشن ہو یا دیگر طبقات ہوں، وہ اپنے گریونسز کے اعتبار سے حکومت کے خلاف احتجاج تو کرتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کس طرح بیچ کا راستہ نکالا جائے. اب آپ اس وقت جو ان کو آپشن دے رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی، یہ کس طرح ایک پریکٹیکل آپشن ہے؟ آپ کو بھی پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی ہی دی تھی جس کے کوئی نتائج نہیں نکلے. تو آپ کے اوپر تبھی یہ الزام بھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ نہ صرف بے اختیار ہے بلکہ انٹینشن بھی نہیں ہے حکومت کی، یہ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں. دیکھیے، جو کام پی ٹی آئی نے خود اپنی بدنیتی سے تباہ کیا، جو پارلیمانی کمیٹی تھی 2018 کی، شاید ان کا یہ خیال ہے کہ یہ موجودہ حکومت بھی انہی کی طرح کی جو ہے کوئی انتشاری جماعت ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں موجود ہے، ایم کیو ایم موجود ہے، مسلم لیگ نون آف کورس موجود ہے. ہم اس سارے معاملے کو سنجیدگی سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی عجلت میں ہے، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو ریاست مانگ رہا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسی طرح کی دھمکیوں کے ذریعے ہی اپنی سیاست کو چلائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. انہیں پارلیمان میں بیٹھنا ہے اور ان کو یہ ہمیں یاد کرانا ہے بار بار کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ان کو اور ہمیں جو ووٹ دیے ہیں وہ پاکستانیوں کی، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کرنے کا ووٹ ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کا ووٹ ہے، ان کے معاشی حالات کا ایک پہلے سے زیادہ اچھا بندوبست کرنے کا ووٹ انہوں نے ہمیں دیا تھا. انہوں نے ہمیں مستقل طور پر یہ نہیں کہا تھا، یا پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا خیبر پختونخوا کے عوام نے کہ خیبر پختونخوا کے اربوں کے وسائل لے کر وفاق پر چڑھ دوڑیں. تو لہذا اب ہمیں دوبارہ یہ پوری ڈیبیٹ جو ہے وہ بجائے احتجاج کے اور حملہ آور ہونے کے حاکمیت پر اور پاکستان کے عوام کی زندگیاں بہتر کرنے پر شفٹ کرنی ہے. شہباز شریف کو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی ہے ان کی محنت میں کہ پاکستان کی معیشت میں اب واضح ہو گیا ہے کہ استحکام آ گیا، اور استحکام کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو جاری رکھیں. لیکن احتجاج کی اگر اجازت مانگتی ہے پی ٹی آئی تو آپ لوگ کب تک انکار کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے شہریوں کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو حاصل ہے، اس پہ کب تک قدغن پاکستان میں رہے گی؟ اب پی ٹی آئی کا اعلان ہے ان کے صوبائی صدر کا، انہوں نے کہا اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا صوبے سے رستے بند کر کے دیگر ملک کے ساتھ رابطے بند کر دیں. یہ انتہائی قدم بھی پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے اگر اس سے پہلے ان کو کوئی راہ نظر نہ آئی. اب دوبارہ وہ سڑکوں کے اوپر آنے کی بات تو کر رہے ہیں، آپ قدغن لگائیں گے تو دوبارہ سوال آپ کے اوپر بھی اٹھے گا. پاکستان کی کسی سیاسی جماعت یعنی اس پی ٹی آئی کے علاوہ نہیں وہ کام نہیں کیا جو پی ٹی آئی کر چکی ہے. پی ٹی آئی پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضے کر چکی ہے، وہ اسلام آباد اور لاہور میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کر چکی ہے. پی ٹی آئی پارلیمان کے جنگلے گرا چکی ہے. پی ٹی آئی ریڈیو پاکستان پشاور کو، مویشی منڈی پشاور کو، جناح ہاؤس لاہور کو، جی ایچ کیو کو، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر چکی ہے. جس پارٹی کا ریکارڈ یہ ہو کہ ابھی حالیہ جو 26 نومبر کو پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں 5 رینجرز کے اہلکار ان کے ہاتھوں شہید ہوئے، 1 پولیس مین ان کے ہاتھوں شہید ہوا.
تو اگر ایک ایسی جماعت جس کا مستقل ریکارڈ ہی تشدد کا، قتل کا، جانوروں کو جلانے کا، سرکاری جماعتوں کو جلانے کا ہے، تو کوئی بھی حکومت ہو وہ ان کو اجازت دینے کے بارے میں سوچے گی. پاکستان کی دوسری جماعتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہمیں ضرور ڈیمونسٹریشن دیں کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو انہیں پورے ملک میں اجازت ہے جو ان کا جمہوری حق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ جہاں بھی ہم ڈیمونسٹریشن تو خرم صاحب انہوں نے پنجاب میں اجازت مانگی ہوئی ہے احتجاج کی، تو وہاں پہ موقع دے دیا جائے، پی ٹی آئی کر کے دکھا دے اگر وہ پرامن کر سکتے ہیں احتجاج. نہیں، میری توقع ہے کہ اگر وہ آ کر سنجیدگی سے بات کریں، جو کہ وہ یہی تو ایشو ہے کہ وہ سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ان کے جو نئے صوبائی صدر ہیں بجائے وہ اپنا آغاز ایک متانت اور سنجیدگی سے کرتے ہیں، انہیں اپنا آغاز ہی ایک بڑی دھمکی دے کر کیا گیا کہ ہم ساری سڑکیں بند کر دیں گے. تو اگر ان کا آغاز ہی اس نہج پر ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور میں ساتھ ہی ایڈ کروں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت جو بیرون ملک پاکستان، چاہے وہ یورپ میں جی ایس پی پلس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ دوسرے مغرب ممالک ہو، جس طرح پاکستان کی مقاصد کے خلاف اس وقت پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، یہ ملک کی کسی بھی طرح دوستی نہیں ہے بلکہ دشمنی. چلیں، آپ کی قانون سازی جی ایس پی پلس کو کیسے خطرے میں ڈال رہی ہے؟ خرم صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آ کے ہمارا آپ کے ساتھ ایک موضوع ہوگا، اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کے حوالے سے کتنا سیریس لے رہی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو مسلم لیگ نون اور حکومت، اس پہ ہی بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایک سخت گیر موقف اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. خرم صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بحال ہونے کی پی ٹی آئی کی خبریں ہیں اور خبروں کی حد تک ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی اس کو خوش قسمتی قرار دینے جیسے بیانات دیے گئے ہیں. تو کیا ایک وجہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی میز سے آپ کے ساتھ سے اٹھ گئی اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے پی ٹی آئی، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ جی، یہ گھنگرو پہن کے تو وہ ناچتے رہیں گے، پہلے بھی ناچتے رہے ہیں. دو گھنگرو ہیں، ایک پاؤں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا گھنگرو باندھا ہوا ہے، دوسرے پاؤں میں انہوں نے امریکہ کا گھنگرو باندھا ہوا ہے، اور وہ دونوں گھنگرو جو ہے وہ باندھ کر ناچتے رہیں گے، لیکن ان کو کوئی اس سے حاصل نہیں ہوگا. جس طرح آپ دیکھیں جو ان کا امریکی جو دباؤ کا ایک پورا بیانیہ تھا، وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا ہے کل سے، جب جینٹری بیچ سے تشریف لائے ہیں، جن کو یہ بھی کوٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے پورا جو ہے کہا کہ جی دباؤ کی جو باتیں سن رہے تھے اس سارے غبارے سے ہوا نکل گئی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہوگی، حکومت تو پی ٹی آئی کے برعکس صرف پی ٹی آئی سے جو ہے وہ اس کام نہیں کر رہی، وہ تو پاکستان کی معیشت پر کام کر رہی ہے، وہ تو پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. وہ پاکستان میں جو وفاق کے بہت سارے ایشوز اٹھ رہے ہیں ان سے ڈیل کر رہی ہے، گورننس سے ڈیل کر رہی ہے، پاکستان کی ترقی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے سیریس چیلنجز ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو اپنا کام کرتے جائیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا رابطہ ہے، جو اگر وہ کریں گے تو وہ بھی حکومت کے نوٹس میں ہوگا، پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس سے کوئی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا. بالکل یہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر کوئی روابط ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جب وہ ون پیج کا راگ الاپتے تھے تو اس وقت جو آپ لوگوں کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی اس سے کچھ بے خبر تھے خان صاحب، ان کو بعد میں پتا چلا، انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کو ہم سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا اس ملاقات سے پہلے، یا نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے یہ کہا تھا. جی، مجھے آواز نہیں آ رہی اس وقت آپ کی. میں خرم صاحب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں اور باخبر ہیں اس اعتبار سے کہ پی ٹی آئی سے کوئی انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو رہی؟ جی، اس وقت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہوگی بھی تو پھر پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو کہ آئی تھنک جب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام پر اور پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ پاکستان میں کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ آئین کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑے، وہ خالصتاً ہوس اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو ان کو ہوس ہے اقتدار تک پہنچنے کی، وہ جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ جمہوریت کی جنگ لڑے ہوتے تو وہ مذاکرات کی بیس پر بیٹھے ہوتے.
आपने जीएसपी प्लस की बात की। एक तरफ जो कानून साजी पाकिस्तान में है वो न सिर्फ लोकल लेवल्स के ऊपर तो उस पर बात हो रही है, एहतजाज हो रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी उस पर बात हो रही है। खुरम साहब, आपने पीका का जो कानून मंजूर किया और जिस अंदाज में बगैर स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ, तो उस पर सहाफ़ी कल यौम सियाह मनाएंगे। मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट इससे पहले किया जा चुका है। फिर इस हवाले से जीएसपी प्लस का स्टेटस के एतबार से भी बात हुई है। यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से नुमाइंदे हैं उन्होंने यहां तक कहा और हमारे साथ मेरे साथ इंटरव्यू करते हुए कि शख्सियात को तनकीद से बचाने के लिए आजादी इज़हार राय पे कदगन लगाना हमारे लिए तशवीशनाक है। इस हवाले से जीएसपी प्लस स्टेटस भी उन्होंने कहा कि उसकी जो शराइत है उसके हवाले से बहुत अहम है इज़हार राय की आज़ादी। तो आप लोगों के जो ये इकदामात हैं इसमें पीटीआई या किसी और की लॉबिंग से ज्यादा आपकी कानून साजी वजह नहीं बन रही पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं? कोई कानून साजी भी जो है वो गलती से मुबर्रा नहीं है। अगर किसी कानून साजी में कोई इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो भी नुमाइंदे या बैनुल अक़वामी लोग इस पर बात करेंगे उनकी तसल्ली के लिए गालिबन अगर उन्हें सिर्फ चंद मिनट की वो वीडियोस और तस्वीर दिखा दी जाएं जो पीटीआई ने खातून सहाफियों के बारे में बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हैं, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि हमें किस बीमारी का सामना है। हमें देखिए, जिस बीमारी का हमें सामना है वो एक बिला रोको टोक फहश और तहजीब से गिरी हुई हद इज्जत लाइबल और स्लैंडर है, जिससे ना सहाफी महफूज है, ना खातून सहाफी महफूज है, ना इदारों के सरबराहान महफूज है। अब ये है कि हमें इसका इलाज क्या करना है या हमें कानून के तहत इसको किस तरह इसको रोकना खुरम साहब, आपकी इस बात पे ये कहते हुए कि इस बीमारी का पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन हमारे यहाँ हद इज्जत के कवानीन भी मौजूद हैं और साइबर क्राइम के लॉज भी मौजूद हैं। इस सब के अंदर इस अंदाज में बुलडोज करना इस कानून साजी को बगैर मुशावरत के, आप लोगों के रवैये को सहाफियों ने फाशिस्ट रवैया करार दिया उस दिन प्रोटेस्ट में। जी देखिए, वो हर एक को अपनी राय रखने का हक हासिल है, वो बात करें, यही जमहूरियत का हिस्सा है कि जो उनको समझते हैं कि कानून दुरुस्त नहीं है तो हम कानून दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। यही जमहूरियत है कि हम इसे रिफाइन करेंगे कि अगर इसमें कोई खराबी या कोई कमी रह गई है, लेकिन जो बीमारी है वो तो वाजे है। उसके इलाज पर हम एक दूसरे से बहस करेंगे, हम दूसरे से बात भी करेंगे और आने वाले दिनों में मुशावरत भी करेंगे। और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल और फिर जो सजाएं हुई इसके हवाले से भी एक बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आया था। अब दोबारा भी यूरोपियन यूनियन ने इस बात को दोहराया है, तो आप इस बात के ऊपर हुकूमत गौर करेगी कि सिविलियंस का, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि सिविलियन अदालतों के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए और ये एक जीएसपी की कंडीशन है जिससे हमारी मईशत का बहुत ताल्लुक है। नहीं, जीएसपी की देखिए, जीएसपी की कंडीशंस जो हैं वो उन बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल्स के ऊपर है, मुख्तलिफ मुआहिदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जिन पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं। तो वो बहुत सारे एक वसी सेटअप है जिसके तहत पाकिस्तान को जांचा जाता है। ये भी एक इशू जरूर है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो लोग जो एतराज करेंगे, अगर उन्हें 9 मई की वीडियोस दिखाई जाएंगी कि किस तरह आग लगाई गई, किस तरह पाकिस्तान की जो दिफाई जो तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला हुआ, घरों पर हमला हुआ, तो वो सब लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान को किस किस्म के, मैं फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा सहाफियों वाला, कि फाशिस्ट चैलेंज का सामना है पीटीआई की सूरत में। तो लिहाजा उनको अंडरस्टैंडिंग कि अगर पूरी दुनिया में जहां भी दिफाई तंसीबात और दिफाई जो इमारतें हैं जब उन पर हमला होता है तो उसके फिर मिलिट्री ट्रायल्स पूरी दुनिया में होते हैं। जो सिविलियन इश्यूज हैं उसके ऊपर सिविलियन ट्रायल्स होंगे, जिस तरह अभी बानी चेयरमैन का जो 70 अरब रुपए का 190 मिलियन पाउंड का केस है वो सिविलियन अदालत में हुआ, उसमें मिलिट्री ट्रायल का कोई लेना देना नहीं था। तो जहां भी, लेकिन आप इंडिया दे चुके हैं उनके मिलिट्री ट्रायल का। जी नहीं, जहां अगर देखिए अभी तो वो एविडेंस आनी है कि अगर वो इस किस्म के जो 9 मई का हमला था उसमें वो एक आर्म्ड इंसरेक्शन थी, अगर मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, तो उस आर्म्ड इंसरेक्शन में अगर वो किसी भी तरह उसकी मंसूबा साजी में, सहूलतकारी में और कारसाजी में शामिल थे तो फिर उन्हें उस ट्रायल का सामना करना हो। खुरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और उसके खुश्क साली के हवाले से जो खतरात हैं पाकिस्तान में, इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। माहौलियाती तब्दीली और इसके असरात से मुतालिक डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से एक आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में डॉन ग्रुप 6 और 7 फरवरी को इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। ये इस लिहाज से भी अहम है कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को अब खुश्क साली और फूड सिक्योरिटी जैसे खतरात का सामना करना पड़ रहा है और मजीद बढ़ता जा रहा है खतरा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान भर में बारिशें मामूल से 40%, जबकि पंजाब में 42% कम हुई और बारिशों की शदीद कमी का बराह रास्त असर ज़ेरे काश्त अराजी और उसके लिए जो दस्तयाब महदूद पानी है, पानी के वसाइल हैं, उसके ऊपर भी पड़ेगा। और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो खुश की सूरत हाल मजीद खराब होने के खदशे का भी इजहार किया गया है और इससे फिर ज़राअत के शोबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। क्या किया जा सकता है इस बहरान से निमटने के लिए और क्या इकदाम करने होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सना जुल्फ़िकार साहिबा मौजूद हैं, आप मालियात हैं और डायरेक्टर हैं हिसार फाउंडेशन की। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बुनियादी तौर पे पानी के वसाइल और फूड सिक्योरिटी के एतबार से आप बात करती हैं और गाहे बगाहे इस हवाले से आप आगाही के ऊपर बात करती रहती है। सो अब ये जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नंबर्स हमारे सामने रखती है, जो परसेंटेज हमारे सामने रखती है, ये कितने बड़े आपकी नजर में खतरात हैं पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के एतबार से? पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए इस वक्त? जी, अस्सलाम वालेकुम कोमल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इन मौज़ूआत पे बात करूं, वाटर सिक्योरिटी के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में और क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली के बारे में। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। आई थिंक पहले जस्ट बताते चलें कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो सबसे 10 जो सबसे ज़्यादा असर अंदाज होंगे माहौलियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली, उसमें शामिल रखता है। तो और इस दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान जो है वो कार्बन इमिट नहीं करता। हम तकरीबन 1% से भी कम इमिट करते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर हम इमिट नहीं कर रहे तो हमें फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए। हम क्यों अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रोकें या बंद करें, क्योंकि हमने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है क्राइसिस को। लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस है, तो हमें भी अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर भी पाकिस्तान जैसे ममालिक पे होगा और जो माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं सबसे ज़्यादा वो पानी के वसाइल पे होंगे। और हम देख सकते हैं कि 2022 के जो सैलाब आए थे या 2020 के सैलाब आए थे, उसमें जो हालात थे मुल्क के, 1/3 जो हमारा वतन था वो ज़ेरे पानी बिल्कुल इनंडेट हो गया था। 30 मिलियन से ज़्यादा लोग के लॉसेस, 30 मिलियन से ज़्यादा जो हैं लोग अफेक्ट हुए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो नुकसानात हमें पेश करने पड़े थे। तो लेकिन जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और दर्जे हरारत बढ़ने का जो एक और असर है, वो इसके बारे में आज अच्छी बात है कि हम बात करें, क्योंकि ये बात होती नहीं है कि जो अपने ज़राई वसाइल हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके भी 2 पहलू हैं। एक ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एक तो कि पानी के वसाइल कम होंगे, हो सकता है अभी जो हम देख रहे हैं बारिश का जो निज़ाम है वो भी बदल रहा है। पाकिस्तान जो है मॉनसूनल रिजीम से हट के थोड़ा ट्रॉपिकल रिजीम की तरफ चलता जा रहा है कि हम कराची में देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और जो हम देखते हैं कि जितने मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर जितना पानी जैसे एक साल में आता है, वो एक दिन में या 24 घंटे या 48 घंटों में एक जगह पे इतना पानी जमा हो रहा है।
تو یہ ہمیں دیکھنے پڑیں گی چیزیں، اور اس ظاہر ہے اگر اتنا زیادہ پانی ایک جگہ پہ آئے گا تو زراعت پہ بہت زیادہ اثر آئے گا کہ جو ہمارے کراپس ہیں وہ فلڈ ہو جائیں گے. تو اگر سوئنگ سیزن میں اس طرح سے ہوگا تو پھر ہمارے جو فصل ہے وہ کیسے ہم اتنے کراپس گرو ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہم اپنے پاپولیشن کو سسٹین کر سکیں. دوسرا یہ ہے ایک پہلو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ابھی جو فوڈ کراپس ہیں دنیا میں وہ صرف 80 ٹائپس آف فوڈ کراپس رہ گئے ہیں دنیا میں، اور یہ نمبر جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. تو جب ہم 80 ٹائپس پہ ابھی پہنچ گئے ہیں، جتنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج امپیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اور بھی یہ کم ہوگا، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ اس کی شدت کتنی بڑھے گی اس کرائسس کی. یقیناً. جی بہت شکریہ ثنا، آپ نے یہ جو حقائق ہیں یہ ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ. ثنا ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے بھی آگہی مہم کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے اس کے اوپر بات کی ہے. تو اسی سلسلے میں ڈان کی یہ ایک جو مہم ہے یہ آپ ٹاک شوز میں نشریات کے ذریعے تو دیکھ ہی رہے ہیں. 6 اور 7 فروری کو اس سلسلے میں اسلام آباد میں کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.